آج ہم بات کریں گے ایک ایسے درخت کی جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ صدیوں سے روایتی طب کی دنیا میں ایک ستون کی حیثیت رکھتا ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں اکیشیا عربیکا کی، جسے عام زبان میں ببول یا گوندے عربی بھی کہتے ہیں۔ تو آئیے اس تجزیے میں ذرا گہرائی میں جا کر دیکھتے ہیں کہ ماخذ اس کے طبی خواص کے بارے میں کیا بتاتا ہے۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ قدیم درخت اپنے رس میں آخر کیا راز چھپائے ہوئے ہے؟ دیکھیے، یہ کوئی معمولی درخت نہیں ہے، یہ تو ایک چلتا پھرتا دوا خانہ ہے جس کی جڑیں تاریخ میں بہت بہت گہرائی تک پھیلی ہوئی ہیں۔ چلیں مل کر کھوج لگاتے ہیں کہ اس میں آخر چھپا کیا ہے۔ اچھا، تو ہمارا سفر کچھ اس طرح سے آگے بڑھے گا۔ سب سے پہلے ہم اس پودے سے جان پہچان کریں گے، پھر اس کی روایتی خصوصیات اور اس کے مزاج کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے بعد دیکھیں گے کہ بھئی اس کا استعمال کہاں کہاں ہوتا تھا، اس کو استعمال کرنے کے اصول کیا تھے، اور بالکل آخر میں اس کی کیمیائی ساخت پر بھی ایک نظر ڈالیں گے۔ یہی تو اس کی اصل طاقت کا راز ہے۔ تو سب سے پہلے یہ پودا ہے کیا؟ چلیں اس کی پہچان سے ہی شروع کرتے ہیں۔ دیکھیں، اس درخت کو دنیا بھر میں الگ الگ ثقافتوں میں کئی ناموں سے پکارا جاتا ہے۔ کہیں اسے ببول کہتے ہیں تو کہیں صمغ عربی، اور یہ سارے نام دراصل اس کی عالمی پہچان اور اس کی اہمیت کو ہی ظاہر کرتے ہیں۔ ذرا سوچیں، ایک ایسا درخت جو ایک نہیں، دو نہیں، بلکہ 3 براعظموں ہندوستان، افریقہ اور آسٹریلیا میں پایا جاتا ہے۔ اس کی خاص پہچان ہے اس کی پیلی شاخیں اور سب سے بڑھ کر اس سے نکلنے والا گوند، اور یہی گوند ہے جو اس کے زیادہ تر طبی استعمالات کی بنیاد ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب ہم اس درخت کو پہچان تو گئے ہیں، اب آگے بڑھتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ روایتی طب میں اس کی خاصیت کیا بیان کی گئی ہے۔ دیکھیے، روایتی طب کا ایک بنیادی اصول ہے مزاج، یعنی ہر چیز کی ایک اپنی طبیعت ہوتی ہے۔ تو اکیشیا عربیکا کا مزاج سرد و خشک مانا گیا ہے، وہ بھی دوسرے درجے کا۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ اس کا جو گوند ہے نا، وہ خود سردی اور گرمی میں معتدل ہے، یعنی کہ بالکل بیلنسڈ، اور یہی چیز اس کی خصوصیات میں ایک قدرتی توازن لاتی ہے۔ اب آتے ہیں افعال پر۔ افعال کا مطلب سیدھا سا ہے، وہ خاص کام جو پودے کے الگ الگ حصے ہمارے جسم پر کرتے ہیں۔ اور اس درخت کی خاص بات یہ ہے کہ اس کے ہر حصے کا اپنا ایک منفرد اور بڑا اہم کردار ہے۔ یہاں پر کہانی 2 حصوں میں بٹ جاتی ہے، کیونکہ اس کے 2 اہم حصوں کے کام بالکل الگ ہیں۔ ایک طرف تو ہیں اس کی شاخیں اور پتے، یہ دانتوں اور مسوڑوں کی صحت کے لیے زبردست ہیں، جسے مقوی دندان کہا جاتا ہے، اور دوسری طرف ہے اس کا گوند۔ یہ اپنی لیزدار، خشک کرنے والی اور آپ کہہ لیں سکیڑنے والی خصوصیات کی وجہ سے جسم کے اندرونی امراض کے علاج میں ایک مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ اچھا، تو اب جب ہم اس کی خصوصیات سمجھ گئے ہیں تو اب یہ دیکھنا بنتا ہے کہ روایتی طور پر اس پودے کو آخر استعمال کون کون بیماریوں اور مسئلوں کے علاج کے لیے کیا جاتا تھا۔ اور یہاں آ کر اس پودے کی ورسٹیلٹی کا صحیح اندازہ ہوتا ہے، مطلب منہ کی صحت سے شروع کریں، پھر ہاضمے کے مسائل جیسے ڈائریا تک پہنچیں، اور تو اور سانس کی تکلیفیں جیسے گلے کی خشکی، اور یہاں تک کہ تب دخ جیسی سنگین بیماری میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے۔ یہی نہیں، تولیدی صحت سے جڑے کئی مسائل میں بھی اسے کافی مفید مانا گیا ہے۔ لیکن اتنے سارے استعمالات میں سے ایک چیز ہے جسے اس کا سب سے خاص فائدہ، یا روایتی زبان میں کہیں تو نفع خاص مانا جاتا ہے، اور وہ ہے رقت منی کا علاج۔ چلیں اب ذرا عملی باتوں کی طرف آتے ہیں، یعنی اگر اسے روایتی طریقے سے استعمال کرنا ہو تو اس کے لیے کیا ہدایات ملتی ہیں۔ ماخذ کے مطابق اس کی جو خوراک بتائی گئی ہے وہ ہے 1 سے 3 ماشا۔ اب ماشا وزن کی ایک بہت پرانی اکائی ہے جو آج کے حساب سے تقریباً 1 گرام بنتی ہے، اور روایتی طب میں جب کسی چیز کی خوراک اتنی کم ہونا تو یہ اس بات کی نشانی ہوتی ہے کہ اس کے اثرات بہت طاقتور ہیں اور اسے بڑی احتیاط سے استعمال کرنا چاہیے۔ اور یہیں پر روایتی طب کی ایک بہت بڑی خوبصورتی سامنے آتی ہے، توازن کا اصول۔ دیکھیں، یہ پودا معدے کے لیے تھوڑا بھاری ہو سکتا ہے اور قبض بھی کر سکتا ہے۔ ان کو کہتے ہیں مضر اثرات، یعنی نقصان دہ اثرات، لیکن اس سے بچنے کا حل بھی ساتھ ہی بتا دیا گیا ہے۔ اس کے مصلح یعنی اس کے منفی اثرات کو زائل کرنے والی چیز کے طور پر اسے گوند کتیرا یا پھر شہد کے ساتھ استعمال کرنے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ اچھا، اور اگر مان لیں کہ یہ دستیاب ہی نہ ہو، پھر کیا؟ تو اس کے لیے بھی ایک تصور موجود ہے جسے کہتے ہیں بدل، یعنی متبادل۔
اور اکیشیا عریبیکا کے معاملے میں امرود کی چھال کو اس کا بہترین بدل مانا گیا ہے۔ اور اب ہم آخری حصے میں قدیم حکمت کو جدید سائنس سے جوڑ کر دیکھتے ہیں کہ آخر اس پودے میں یہ ساری خصوصیات آتی کہاں سے ہیں؟ اور یہاں جدید کیمیا پرانی حکمت کی تصدیق کرتی نظر آتی ہے۔ جب اس پودے کا تجزیہ کیا گیا تو پتہ چلا کہ اس میں ٹیننز، اوبائن اور کیلشیم، پوٹاشیم اور میگنیشیم جیسے بڑے اہم معدنیات موجود ہیں۔ خاص طور پہ جو ٹیننز ہیں نا، وہی اس کے قابض خصوصیت کی اصل وجہ ہیں۔ یہ کرتے کیا ہے کہ آنتوں میں ایک حفاظتی تہ بنا دیتے ہیں اور فالتو رطوبت کو جذب کر لیتے ہیں۔ بس اسی وجہ سے یہ ڈائریا کے علاج میں اتنے زیادہ مؤثر ثابت ہوتے ہیں۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگا لیں کہ یہ حب مبارک اور حب سل جیسے بہت سے مشہور روایتی مرکبات کا ایک مرکزی جز ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ یہ صرف ایک اکیلی جڑی بوٹی نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک پورے طبی نظام کا ایک لازمی حصہ ہے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ پودا واقعی قدیم روایت اور آج کی سائنسی سمجھ بوجھ کے بیچ میں ایک پل کا کام کرتا ہے، اور یہ ہمیں ایک اہم بات یاد دلاتا ہے کہ جو علم صدیوں سے نسل در نسل ہم تک پہنچا ہے نا، اس کی بنیاد اکثر حقیقی کیمیائی خصوصیات پر ہی ہوتی ہے۔ اور یہ ساری گفتگو ہمیں ایک آخری سوال پر لا کر چھوڑ دیتی ہے کہ اکیشیا عریبیکا جیسے پودے تو محض ایک مثال ہیں۔ ہماری اس قدرتی دنیا میں نہ جانے ایسی کتنی ہی قدیم حکمت اور علم کے خزانے ابھی تک چھپے ہوئے ہیں، جو بس اس بات کے منتظر ہیں کہ کوئی انہیں دریافت کرے۔